بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کا ٹیوٹر عمران صدیقی حاضر ہوں اپنے اگلے لیسن کے ساتھ۔ ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر مارجن پڑھ رہے تھے، جس کے اندر میں نے آپ کو پیج کی سیٹنگ کرنا سکھایا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ اسی مارجن کے اندر جو مزید 2 ٹیب ہمارے یہاں پہ پڑے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، مطلب توجہ سے آپ نے بیٹھنا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ مارجن کے اندر میں نے آپ کو ٹاپ، باٹم، لیفٹ، رائٹ اور یہ ساری سیٹنگ سکھائی تھی۔ میں نے آپ کو پورٹریٹ اور لینڈسکیپ کرنا بھی سکھایا تھا کہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر پیج کو یوں الٹے رخ کیسے رکھتے ہیں، لینڈسکیپ اور مختلف پیجز جب آپ استعمال کر رہے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ ایک پیج ہمارا جو ہے وہ پورٹریٹ ہو اور اگلا لینڈسکیپ ہو، تو وہ بھی میں نے آپ کو یوں سمجھایا تھا کہ جس پوائنٹ فارورڈ کریں گے، جس پیج کو سلیکٹ کیے ہوئے، تو وہ آپ کی اورینٹیشن جو آپ کہیں گے اسی کے مطابق ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پچھلے لیسن کے اندر بتائی تھیں، امید ہے آپ لوگوں کو اس کو کافی بہتر انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے اس کے اندر ہے یہ پیپر کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے اس کے اندر، اس میں ہے جی کہ پیپر کا سائز آپ نے کون سا سیٹ کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے ہاں دفاتر کے اندر مختلف طرح کے پیجز استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم پرنٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ تر جو ڈیفالٹ پیپر لگا کھڑا ہوتا ہے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر، وہ لیٹر سائز ہوتا ہے۔ لیٹر سائز کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ یہ آپ کے سامنے نیچے ڈسپلے ہو رہی ہے۔ 8.5 ضرب 11، مطلب کہ 8.5 انچ اس کی چوڑائی اور 11 انچ اس کی لمبائی ہوگی پیج کی۔ تو اس کے اندر وہ ایک انچ جو ہے ڈیفالٹ مارجن بھی چھوڑ دے گا، جس طرح کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک انچ کا جو ہے وہ فاصلہ رکھ کے اور درمیان کے اندر وہ پرنٹنگ کرے گا۔ اگر آپ چاہیں، آپ کوئی بڑا سا ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ لائنوں کی تعداد بہت زیادہ آ جائے، تو آپ یہاں سے پیپر کا جو سائز ہے وہ یہاں سے تبدیل کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ لیٹر، لیگل، A4 سائز، یہ A4 سائز کا آپ نے نام بہت زیادہ سنا ہوگا۔ A4 سائز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم جو پیپر استعمال کرتے ہیں دفاتر کے اندر، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پیپر کو A4 ہی استعمال کرنا ہے۔ اس کا تھوڑا سا سائز جو ہے لیٹر کی نسبت اگر آپ دیکھیں نا، یہ 8.5 11 ہے، اور اگر میں A4 کر دیتا ہوں تو یہ 8.27 اور 11.69، مطلب کہ تھوڑا سا لیٹر سائز سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ لیگل پیج استعمال کریں گے، جیسے آج کل یہ فوٹو کاپی یا لمبے ڈاکومنٹ جو آپ دیکھتے ہو پیپر کے اوپر پرنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لیگل سائز میں ہوتے ہیں، تو اس کا سائز جو ہے چوڑائی جو ہے وہ تو تقریباً لیٹر کے برابر ہی ہوتی ہے، 8.5 جیسے آپ دیکھ رہے ہو، اور ہائٹ اس کی نا تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ وہ 11 انچ تھا تو یہ 14 انچ ہے، مطلب کہ 2 انچ کا اس کا فرق ہے پیپر کا۔ تو آپ جب یہاں مختلف طرح کے، اب میں اس کا ذرا پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ کوئی 15 ایک پیراگراف لکھے ہیں اور یہ میرے ایک پیج سے بڑھ گئے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں یہاں سے، اب آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ یہ میں تھوڑا زوم کم کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ جو پیپر کا سائز ہے میرا، یہ لیٹر سائز آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پیپر یہاں پہ میں نے رائٹنگ کی ہے، یہ پیپر چھوٹا ہے، اور یہ جو 3 لائنیں اگلے پیپر پہ چلی گئی ہیں، اب بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک اگلے پیپر پہ پرنٹ کروں، یہی چیز ادھر آ جائے، تو میں آپ کو اب ڈیفرنٹ سائز کے پیجز تبدیل کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ میں زوم ادھر ہی رکھوں گا تاکہ آپ کو بہتر نظر آئے، پیج کا شکل سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تو میں یہاں پہ سائز سے بھی سیٹ کر سکتا ہوں، یہ ڈیفالٹ سائز ادھر بھی پڑے ہیں باہر، لیکن آپ چونکہ مارجن کے اندر سے پڑھ رہے ہیں تو میں ادھر ہی کوشش کرتا ہوں جا کے۔ ویسے یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ اورینٹیشن جو پڑی ہے پورٹریٹ اور لینڈسکیپ، یہ بھی وہی چیز ہے، یہ ڈیفالٹ انہوں نے باہر نکال کے یوں رکھے ہوئے ہیں شارٹ کٹ کے طور پہ، تاکہ آپ یہاں سے بھی ڈائریکٹ اس کو استعمال کر سکو۔ تو مارجن میں جا رہا ہوں اور یہاں سے کسٹم مارجن کے اوپر میں نے کلک کی ہے اور میں پیپر سائز پہ آ گیا ہوں۔ اب آپ نے اس پیپر سائز کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ فی الحال یہاں پہ لیٹر کھڑا ہے، میں اس کو A4 کرنے لگا ہوں۔ A4 جب میں اس کو یہاں سے چینج کر کے اوکے کروں گا تو آپ نے ادھر دیکھنا ہے کہ کتنی تبدیلی آتی ہے۔ اب دیکھیں جی، سارا ٹیکسٹ جو میرا 2 پیجز پہ پہلے جا رہا تھا وہ 1 پیجز پہ آ گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ مثلا میں یہاں سے 3 پیرے اور کاپی کر لیتا ہوں، یہاں ڈال دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا جتنا بھی ٹیکسٹ کھڑا ہے یہ والا، اور یہ جو دوسرے پیج پہ آ رہا ہے یہ ایک پیج پہ آ جائے۔
تو میں پہلے تو کوشش کروں گا کہ اس کو سلیکٹ آل کر کے اس کو ریموو سپیسز کروں، یہاں سے تھوڑا سا فاصلہ ان کا کم ہو جائے گا، یا تھوڑا سا فانٹ سائز بھی میں چھوٹا کر سکتا ہوں اس طرح۔ اگر میں یوں نہیں کرنا چاہتا کہ فانٹ سائز چھوٹا نہ ہو تو میں پیپر کا سائز بھی تبدیل کر سکتا ہوں۔ تو میں یہاں پیج لے آؤٹ میں آؤں گا اور مارجن کے اندر آتے ہوئے کسٹم مارجن میں جانا ہے اور یہ پیپر پہ آ جانا ہے۔ اب اتنی دور آپ آئیں گے تو آپ کل میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک شارٹ کٹ بتائی تھی کہ آپ ادھر ہی ڈبل کلک کر کے بھی یہ کھول سکتے ہو۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ جو رولر بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ جو بلیو ایریا ہے، اسی کے اوپر ماؤس کا پوائنٹر رکھ کے ڈبل کلک کریں نا یہ تیزی کے ساتھ، تو یہ وہی پیج سیٹ اپ آپ لوگوں کے سامنے کھل جاتا ہے۔ تو اب میں یہاں سے کیا کرنے لگا ہوں، پیپر کا سائز چینج کرنے لگا ہوں۔ یہاں میں ابھی آپ بیک گراؤنڈ پہ غور کریں، یہ تھوڑا سا زوم کم کر کے دکھاتا ہوں میں کہ یہ پیجز کے جو مطلب سائز ہے یہ اتنا ہے کہ ابھی اس جو میری رائٹنگ پڑی ہے وہ 2 پیجز پہ آ رہی ہے، اس پیج پہ بھی اور یہ دیکھیں آدھی اس پیجز پہ بھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی پیج پہ آ جائے۔ اب میں نے A4 کیا ہے لیکن فٹ نہیں آ رہا تھا، تو میں ابھی پیپر کا سائز چینج کر کے لیگل میں کنورٹ کر رہا ہوں۔ تو میں یہاں پہ مارجن میں آؤں گا اور کسٹم مارجن، اور یہاں سے پیپر کا سائز میں لیگل کرنے لگا ہوں، یہ لیگل۔ اب اوکے کر رہا ہوں تو ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جی میری لکھائی بھی تقریباً فٹ آ گئی ہے اور ابھی میرے پاس گنجائش بچ بھی گئی ہے کہ میں مزید اس کے اوپر لکھ سکوں۔ تو یہ پیپر کے سائزز ہیں، آپ نے زیادہ تر جو ڈیفالٹ ہمارے سرکاری آفیسز کے اندر چلتا ہے وہ A4 سائز ہے، آپ نے یہاں سے A4 رکھ کے اس کو سیٹ کر لینا ہے، اسی کے اوپر کوشش کرنی ہے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے۔ اور اس کا جو مارجن ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 1 جو ہے انچ ہر طرف سے چھوڑ کے رکھیں، اور پیپر کی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس کو آپ جسٹیفائی رکھا کریں۔ جیسے اب یہ دیکھیں نا زگ زیگ ہے، کوئی لائن چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، تو اس کی شارٹ کٹ کنٹرول J ہے، J سے جسٹیفائی، یہ ہوم مینیو کے اندر آپ یہاں پہ پڑھ آئے ہو جسٹیفائی، یہاں سے کلک کر کے یا آپ سمپلی رائٹنگ کو سلیکٹ آل کر لو کنٹرول A کر کے اور کنٹرول J پریس کرو تو یہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا لائنیں بالکل برابر آ رہی ہیں۔ تو یہ پیپر کی سیٹنگ ہے۔ باقی اس کے اندر اگلی چیز جو آپ کی پڑی ہے کسٹم مارجن کے اندر لے آؤٹ ہے۔ لے آؤٹ کے اندر جو ہمارے ہاں زیادہ یہ ہیڈر اینڈ فوٹر تھوڑا سا آگے چل کے اور یہ سیکشن میں بتاؤں گا، ابھی آپ لوگوں کو یہاں سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ ہیڈر اینڈ فوٹر میں آپ لوگوں کو پہلے پڑھا چکا ہوں۔ یہاں پہ یہ ہیڈر اور فوٹر کہ آپ جو رائٹنگ استعمال کرتے ہو ایک پیج کے اوپر آپ چاہتے ہو کہ بار بار وہی لکھا ہوا آ جائے، یہ آپ کو سابقہ لیکچرز میں سے آپ کو پتہ ہوگا، یہ میں چیز پڑھایا ہوں، یہ چیز یہاں پہ ریپیٹ بھی ہو رہی ہے کسٹم مارجن کے اندر۔ یہ لے آؤٹ میں ہیڈر اینڈ فوٹر، اس میں ڈیفرنٹ فرسٹ پیج بھی آپ کو پڑھایا تھا میں نے کہ آپ ہیڈر فوٹر لگاتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ جو ہیڈر پہلے پیج پہ لگے تو وہ ڈیفرنٹ ہو۔ جیسے اب میں یہاں پہ ہیڈر کو لگا رہا ہوں، جتنے بھی پیجز ہوں گے سب کے اوپر یہ لگ کے آ جائے گا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں پہ پڑھایا تھا کہ ڈیفرنٹ فرسٹ پیجز، پہلے پیج کے اوپر اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی اور چیز ڈسپلے کروانا چاہتے ہو تو اس کو ٹک کر دیں، باقی پیجز کے اوپر وہی ہیڈر لگائے گا۔ تو یہ آپ اپنے سابقہ لیکچرز میں سے دیکھ لینا۔ باقی اس کے اندر پیج لے آؤٹ کے اندر کسٹم مارجن میں جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے لے آؤٹ کے اندر وہ لائن نمبر اور بارڈر ہے۔ اچھا ایک چیز میں یہاں چھوڑ گیا ہوں، یہ پیپر سورس کیا ہوتا ہے؟ پیپر سورس کا مطلب ہے آج کل جو آپ کے پرنٹرز اور یہ فوٹو کاپیز اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں ٹرے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کون سے ٹرے کے اندر کون سا پیپر رکھنا چاہتے ہو۔ آپ نے اگر فوٹو اسٹیٹ وغیرہ دیکھی ہو یا بڑے پرنٹر دیکھے ہوں تو اس کے اندر ٹرے لگے ہوتے ہیں، تو وہ اب کیا کرتے ہیں جی مختلف سائزز کے پیجز اس ٹرے کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ ٹرے نمبر 1 کے اندر A4 پڑا ہے، ٹرے نمبر 2 کے اندر لیگل پیج پڑا ہے، ٹرے نمبر 3 میں A3 پڑا ہے۔ تو جو بھی آپ جہاں سے اب آپ پرنٹنگ کی کمانڈ دیں گے نا تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ کون سے پیپر سے ٹرے سے میں پیپر اٹھاؤں، تو وہ اس کو مینولی فیڈ بھی کہتے ہیں۔ مینول فیڈ کا مطلب ہے کہ آپ جو اس کا پیپر بن ہوتی ہے اس کے اندر خود سے پیپر انسرٹ کریں تو وہ پرنٹ نکالے۔ اب ڈیفالٹ یہاں پہ آٹو سلیکٹ ہوتا ہے، یہ آپ اگر غور کریں یہ ڈیفالٹ رے آٹو سلیکٹ، جو پیپر کا پیچھے سورس ہوگا، مثلا آپ نے A4 رکھا ہوا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ A4 پیپر جہاں پہ پڑے ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہاں سے پرنٹر سے پک کر لے گا۔ تو یہ ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہے اس کی کوشش کرنی ہے کہ یہی رہنے دیں، کیونکہ پرنٹر کی سیٹنگ اس کے ساتھ میچ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ سیٹنگ چھیڑیں گے تو وہ پھر پیپر کا آپ کا سورس کا مسئلہ بنے گا، آپ پیپر A4 پہ پرنٹ نکال رہے ہوں گے اور وہ لیگل پہ نکال دے گا، اس طرح ٹینشن ہوگی۔
باقی کسٹم مارجن کے اندر لے آؤٹ کے اندر میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں یہ لائن نمبرز اور بارڈرز کیا چیز ہیں۔ لائن نمبر کا مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ یہ جو پیجز استعمال کرتے ہو اس کی ہر لائن کے ساتھ آپ نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ مارجن میں جائیں، کسٹم مارجن، لے آؤٹ، اور یہاں پہ لائن نمبر کا آپشن ہے۔ لائن نمبر میں آپ ایڈ لائن نمبرنگ کر دیں یہاں پہ، تو وہ پوچھتا ہے جی کہ میں کس نمبر سے شروع کروں، 1 سے شروع کروں، 2 سے کروں، آپ کہتے ہو جی پہلے 5 چھوڑ دو، 7 نمبر سے شروع کرو، 6 سے کرو، یا 1 سے میں بھی فی الحال آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ اوکے کر دیتا ہوں اور اوکے۔ آپ نوٹ کریں کہ ہر لائن کے ساتھ اس نے نمبر لگا دیے، یہ غور کریں، اور جتنے تک آپ کے نمبر لگے ہوئے ہیں اتنے تک وہ لگائے گا، باقی پھر وہ مطلب انٹر آپ کرتے جائیں گے۔ دیکھیں جیسے ہی لائن ختم ہوگی تو وہ آٹومیٹک لگاتا جائے گا۔ یہاں اس کے اندر 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ مارجن میں جب آپ کسٹم مارجن میں جائیں گے، لے آؤٹ میں لائن نمبر لگائیں گے تو وہ پہلے پوچھتا ہے جی کہ آپ جو لائن نمبر لگا رہے ہو، میں ریسٹارٹ ایچ پیج، ریسٹارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا نیا صفحہ شروع ہو میں وہاں سے دوبارہ کاؤنٹنگ شروع کروں، یا ریسٹارٹ ایچ سیکشن، جیسے ہی سیکشن ہم نیا بنائیں گے وہاں سے شروع کروں، یا کنٹینیوس۔ کنٹینیوس کا مطلب ہوتا ہے لگاتار جاری رہے۔ تو میں اب اگر آپ دیکھیں نا، پہلے یہ ریسٹارٹ ایچ پیج کھڑا تھا، یہ اگر آپ غور کریں یہاں پہ پہلے پیج پہ اس نے 44 تک نمبر دیے ہیں، جیسے ہی نیا پیج شروع ہوا ہے تو اس نے پھر سے 1-2 کاؤنٹنگ شروع کر لی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پھر سے کاؤنٹنگ شروع نہ کرے، یہ دوبارہ مطلب جیسے یہ 44 پہ شروع ہوا ہے تو اگلے پیج پہ 45 نمبر آنا چاہیے۔ تو میں پھر کیا کروں گا، کسٹم مارجن میں جا کے لے آؤٹ میں جاؤں گا اور یہ لائن نمبر، اور یہاں میں کہوں گا کنٹینیوس۔ جب کنٹینیوس کر کے اوکے کروں گا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر 44 پہ اینڈ ہوا ہے تو اب یہاں سے 45 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ اب جب صفحہ میرا ختم ہوگا، اینڈ تک یہ جا رہا ہے، تو ابھی آپ نے دیکھنا ہے اگر یہ تقریباً 88 پہ ختم ہوا ہے، 89 پہ، تو اگلے یہ دیکھیں نا 90 پہ آ گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ آپ کر سکتے ہو۔ باقی اس میں مارجن، کسٹم مارجن میں لائن نمبر کے اندر جو اور چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹ بائی۔ کاؤنٹ بائی کا مطلب ہوتا ہے جی کہ کتنی لائنوں کے بعد یہ گننا شروع کرے۔ اب یہاں پہ میں نے 1 لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں 4 لائنوں کے بعد فار ایگزامپل، یا 5 لائنیں جب گزر جائیں پھر سے نمبر لگائے۔ تو ابھی دیکھنا میں اوکے کر رہا ہوں، اب آپ نوٹ کریں یہ 1 2 3 چوتھی لائن پہ جب آیا ہے تو اس نے کہا ہے جی کہ یہاں تک 4 لائنیں ہو گئی ہیں۔ اب آپ آگے اگلے پیج پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ یہاں دیکھیں، اب یہ یہاں تک آپ کو دور سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے ابو جو بھی لائنیں لکھی کھڑی ہیں وہ 48 ہیں۔ تو یہ گننے میں بڑے مدد دیتا ہے۔ یہاں پہ اس طرح کے فیچر کہیں آپ استعمال کریں گے تو یہی چیز آپ کو استعمال کرنی پڑے گی۔ باقی اس کو ختم کرنا ہے تو اسی جگہ کسٹم مارجن میں جائیں، لے آؤٹ اور لائن نمبر میں، اور یہاں سے اس ایڈ لائن نمبر کے چیک باکس کو بند کر دیں۔ اوکے کریں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ لائن نمبرز بند ہو جائیں گے۔ اگلی چیز اس کے اندر مارجن میں، کسٹم مارجن کے اندر پڑی تھی لے آؤٹ کے اندر بارڈر۔ اب اس بارڈر کے اندر مزید 3 ٹیب ہیں۔ یہ جو پہلا بارڈر ہے یہ صرف رائٹنگ پہ لگانے کے لیے استعمال ہوگا۔ بارڈر سے مراد یہ مختلف طرح کے یہاں پہ یہ حاشیے کے سٹائلز پڑے ہیں، یہ آپ یوز کر سکتے ہو۔ پیج بارڈر کا مطلب ہے یہ پورے پیج پہ استعمال کرے گا، صفحے کا بارڈر جس کو کہتے ہیں۔ شیڈنگ آپ پہلے پڑھ چکے ہو، وہ جو ہیڈنگ کی سرخی وغیرہ بنانے کے لیے ہم کلر شیڈنگ لگاتے ہیں، یہ وہی چیز پڑی ہے جو ہوم مینیو کے اندر آپ یہاں پہ پڑھ کے آئے تھے۔ یہ شیڈنگ، یہ وہی چیز وہاں ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا جلدی بارڈر لگا کے دکھاتا ہوں۔ میں نے یہ صرف لکھائی سلیکٹ کی ہے، میں صرف اسی لکھائی پہ بارڈر لگانا چاہتا ہوں، تو میں اسی طرح کسٹم مارجن میں جاؤں گا۔ آپ بجائے اس کے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ضائع ہوتا ہے، آپ پیج لے آؤٹ میں جائیں، مارجن میں جائیں، کسٹم مارجن، پھر لے آؤٹ، پھر بارڈر، اتنی دور یہاں آنا پڑتا ہے۔ تو آپ ڈائریکٹ یہیں ڈبل کلک کیا کریں، بس لے آؤٹ کے اندر آپ یہ بارڈر میں آ جائیں گے۔ پہلی چیز جو استعمال ہو رہی ہے وہ ہے بارڈر۔ اب وہ بارڈر، اس بارڈر کا مطلب ہے کہ ادھر جو میں نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا ہوا ہے اسی کے اوپر لگانا ہے۔ آپ یہاں سے ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہو، یہ پیج بارڈر یہاں پہ آ جائیں اور یہاں سے بھی لگا سکتے ہو، یہ ادھر بھی انہوں نے آپشن پہلے بنا رکھا ہے۔ میں اب یہاں سے کوئی بھی بارڈر کا سٹائل سلیکٹ کرنے لگا ہوں۔ فار ایگزامپل میں نے یہ سٹائل پسند کی ہے،
وہ کہتا ہے اس کا کلر کون سا ہو، آپ کوئی بھی کلر دے دیں، میں ریڈ پسند کرتا ہوں، میں نے یہ لگا دی ہے۔ یہ کہتا ہے اس کا سائز کتنا ہو، یعنی کہ اس کی موٹائی کتنی ہو، ورتھ کتنی ہو، جو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر لیں۔ اپلائی ٹو پیراگراف وہ کہہ رہا ہے یہ ٹیکسٹ، آپ کہیں جی پورے پیرے پہ اپلائی کر دو جو میں نے ادھر سے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا جب میں سلیکٹ کر کے لے کے آؤں گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پورا پیرا ہی اس نے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب میں اوکے کرنے لگا ہوں تو آپ نوٹ کریں کہ اسی پیرا کے اوپر یہ دیکھیں بارڈر لگ گیا ہے۔ اب میں اس پیرے کے اوپر ڈیفرنٹ لگانا چاہتا ہوں تو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں، اس کو ڈیفرنٹ لگا لیں۔ اس پیرے کو آپ الگ سے بارڈر لگانا چاہتے ہیں، الگ لگا لیں۔ فار ایگزامپل میں اس کے اوپر یہ سٹائل لگاتا ہوں اور اس کا کلر میں بلیو کر دیتا ہوں یا گرین کر دیتا ہوں۔ اب اوکے کر رہا ہوں، اب دیکھیں اس کے اوپر وہ سٹائل کا بارڈر لگا کھڑا ہے۔ آپ ایک لائن پہ بھی لگا سکتے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ہوم مینیو کے اندر یہاں بھی آپ کو یہ بارڈرز پڑھائے تھے اور میں نے کہا تھا یہ آؤٹ سائڈ، تو اس طرح یہ آؤٹ سائڈ اس طرح ایک ایک لائن کو سلیکٹ کر کے بھی آپ لگا سکتے ہو۔ یہ چیز آپ پہلے پڑھ چکے ہو۔ اچھا میں اب چاہتا ہوں کہ مجھے اب پیراگراف پہ نہیں لگانا، مجھے پورے پیج پہ بارڈر لگانا ہے، تو آپ اسی طرح پیج لے آؤٹ میں جائیں، مارجن، کسٹم مارجن، لے آؤٹ اور یہاں بارڈر، اس پیج بارڈر پہ آ جائیں۔ اب دیکھو اتنی دور سے چکر لگا کے یہاں پہنچاؤں، تو بجائے اس کے آپ ڈائریکٹ یہیں پیج بارڈر پہ کلک کر لیں، یہ سامنے پڑا ہے اسی جگہ آ جائیں گے، یا ادھر ڈبل کلک کریں اور یہاں سے لے آؤٹ میں بارڈر نکال لیں، یہ جیسے آپ کی مرضی، تینوں طریقے بتائیں۔ اب یہ پیج بارڈر ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی اسی طرح بارڈر پڑے ہیں۔ کون سا کلر چاہیے جی، کتنا سائز ہو جی، اوکے کر دیں، پورے پیج پہ لگ گئے، غور کریں ہر پیج پہ لگا کھڑا ہوگا۔ اس کو زوم کم کر کے دکھا رہا ہوں، اب دیکھیں جی۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ یہ سمپل بارڈر ہے، یہ پسند نہیں ہے، کوئی کلرفل بارڈر ہونا چاہیے، تو پیج بارڈر میں جائیں اور یہ نیچے دیکھیں نا آرٹ والے بارڈر پڑے ہیں، اس میں بڑے خوبصورت بارڈر پڑے ہیں، اس میں سے آپ کوئی بھی بارڈر سلیکٹ کر لو۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے یہ روز والا سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کا سائز بھی ہے کہ یہاں سے آپ کتنا سائز اس کا بڑھانا چاہ رہے ہو اتنا بڑھا لو، اوکے کریں۔ اب دیکھیں پورے پیج کے اوپر یہی بارڈر لگ گیا ہے، اس کو چینج کرنا چاہو تو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہو۔ اب یہ دیکھو یہ بڑے خوبصورت بارڈر اس کے اندر پڑے ہیں، تقریباً 50 کے قریب ہوں گے، یہ آپ ایک ایک کر کے سارے ٹرائی کر لینا۔ کافی لیکچر ہمارا اب لینگتھی ہو رہا ہے، اب اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل مزید اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، ابھی آپ اس کی پریکٹس کریں۔ بہت بہت شکریہ جی۔